قرآن مجید کا سورۃ الواقعہ آپ پارے 27 میں یہ سورہ ہے. سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ ہے. اس سورت کو آپ کھولیں, اس سورت کو پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں. اس سورت کی میں کچھ آیتیں اور اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے سنیں گی اور آج کی نشست میں اپنے دل میں یہ دو تصورات بٹھا کر جائیں گی. ایک تو جنت ہماری منتظر ہے اور دوسرا ہم جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے گا کہ جنت بھی منتظر ہے, جہنم بھی منتظر ہے. جنت بھی انتظار میں ہے, جہنم بھی انتظار میں ہے. جنت بھی بلا رہی ہے, جہنم بھی بلا رہی ہے. اب ہم کہاں جاتے ہیں وہ ہماری مرضی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, نبی نے فرمایا جو اپنی زندگی میں اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں. 3 مرتبہ جو بہن کہتی ہے, نبی نے فرمایا جنت بھی اس کو اللہ سے مانگتی. اے اللہ اس نے میرا سوال کیا, میں اس کا سوال کرتی ہوں. اور جو بہن رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں اپنی زبان پر یہ دعا لاتی ہے, اے اللہ میں جہنم سے پناہ چاہتی ہوں, نبی نے فرمایا جو جہنم سے پناہ چاہتی ہے جہنم بھی اللہ سے یہ دعا کرتی ہے, اللہ اس بندی کو میرے اندر مت داخل کر. سوچو کتنا اچھا مقام اور کیسا بہترین موقع ہے ہمارے واسطے. تو قرآن مجید کی آیتیں میں پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, اور تم لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائے گی. قیامت کا منظر بیان ہو رہا. آگے فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, فرمایا ایک تو داہنی طرف والے کیسے بہتر حال میں ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور دوسرے بائیں طرف والے کیسے برے حال میں ہوں گے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, اور تیسرے آگے بڑھ جانے والے, ان کا کیا کہنا, وہ تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں. 3 قسمیں اللہ نے بیان کی. ایک داہنی طرف والے, دوسرے بائیں طرف والے, تیسرے آگے بڑھ جانے والے. اب دیکھو آپ ان تینوں میں 2 ایسے گروپ ہیں جو جنت میں جانے والے, اور تیسرا وہ گروپ ہے جو جہنم میں جانے والا. سیدھے ہاتھ والے, دائیں جانب والے, ہم کو معلوم ہے نام اعمال جس کا دانے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا, اور نام اعمال جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو دائیں جانب والے کون ہوئے؟ جنت والے. بائیں جانب والے کون ہوئے؟ جہنم والے. اب بچ گئے کون؟ والسابقون السابقون, آگے بڑھ جانے والے, سبقت کر جانے والے. اب دیکھو اللہ پہلے آگے بڑھ جانے والوں کا ذکر کرتا کیونکہ یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے. اولئک المقربون, اللہ نے فرمایا یہی ہیں جن کو اللہ سے خصوصی نزدیکی حاصل ہوگی. اب ان کو کیا انعام ملیں گے, ان کو کیا خصوصیتیں ملے گی؟ یہاں 2 طرح کے جنتیوں کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. ایک تو والسابقون السابقون, یعنی سبقت کر جانے والے, آگے بڑھ جانے والے, اور دوسرے دائیں جانب والے, یعنی جن کو اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. ان دونوں کی نعمتیں بیان کریں گے, اور ان دونوں کی نعمتوں کے بیان کرنے میں کچھ بنیادی فرق آپ سمجھ لیں. بعد علماء نے لکھا ہے کہ جو سابق والسابقون السابقون ہیں, جو آگے بڑھ جانے والے, جو اللہ کے قریبی بندے اور بندیاں رہیں گے, اللہ فرماتے ہیں ان کو ایک خصوصی اعزاز دیا جائے گا. علماء نے لکھا جیسے شہر کے لوگوں کو جو آرام کی چیزیں دی جاتی ہے ان کو ویسی فیسلٹیز ملے گی, اور جو دائیں ہاتھ والے یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو ایسی سہولتیں ملے گی جو دیہات میں رہنے والوں کو ملتی ہے. اب سنو اللہ کیسی نعمتیں بیان کرتا ہے. فی جنات النعیم, وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین, ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا, یعنی شروع کی جماعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ جو جماعت ہے یہ اگلوں کی جماعت, ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ قریب والے لوگوں میں رہے گا. وقلیل من الاخرین, اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے رہیں گے, یعنی امت محمدیہ میں سے, نبی کے بعد سے صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان میں سے بھی تھوڑے لوگ رہیں گے جو اللہ کے قریبی بندوں میں اور سبقت لے جانے والوں میں, جن کو خصوصی انعامات ملیں گے. اب دیکھو اللہ ان کی نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں. علی سرور موضونہ, وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اب آپ دیکھو دنیا میں سونا حرام ہے لیکن جنت میں سونا حرام نہیں ہے, وہاں سب حلال ہے. جو مرد یہاں سونے سے بچ گیا کل وہاں جنت میں اس کو اللہ پاک سونا عطا کریں گے, اور جو عورت یہاں سونا پہنتی ہے, عورت
کے لیے سونا حلال ہے لیکن زکات نہیں نکالتی ہے تو کل قیامت میں اس کو سزا ملے گی. اور جو زکات نکالتی ہے سونے کی, اللہ اس کو وہاں بھی نعمتوں سے نوازیں گے. تو کیا فرمایا, سونے سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. آج گھروں میں مہمان آتے ہیں تو صوفہ لگا رہتا ہے, اپوزٹ میں لگا رہتا ہے, آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں. یہ جو انداز ہے بیٹھک کا, اللہ فرماتے ہیں جنت میں بھی اس سے بہترین انداز میں بیٹھے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین, ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کی خدمت میں ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, خدمت میں بچے رہیں گے. عام طور پہ شہر میں ہاتھ کے نیچے خدمت کے لیے لوگ رہتے, دیہاتوں میں نہیں رہتے, وہ خود اپنا کام کرتے. لیکن اللہ بتاتے ہیں یہ جو مقربین ہیں یہ ان کی خدمت میں ایسے لڑکے رہیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. وہ ایسے رہیں گے جو جنت میں ہی پیدا ہوں گے. وہ اللہ ان کو اپنی قدرت سے پیدا کرے گا. وہ ہمیشہ جوان رہیں گے, وہ بوڑھے نہیں ہوں گے, ان کی عمر نہیں بڑھے گی. جتنے اللہ نے بنایا وہ ویسے ہی رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, آب خورے, آفتابے, صاف و شفاف شراب کے جام ان کے سامنے رہیں گے. کیا مطلب؟ اب ہمارے زمانے میں سمجھنا چاہو تو ہمارے پاس جیسے پانی پینے کے لیے گلاس رہتا ہے, وہاں ان کے سامنے ویسے گلاس رہیں گے. اسی طرح کچھ مالداروں کے پاس آپ چلے جاؤ تو چائے کے لیے ایک کیتلی ہوتی ہے جہاں نل کے ٹائپ کا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں سے وہ نکالتے ہیں چائے کو, یا ایسے پیالے ہوتے ہیں جس کو نل ہوتا ہے. تو یہی علماء نے فرمایا کہ اس سے ایک مطلب اباریک کا مطلب ان کے سامنے ایسے برتن ہوں گے جس میں سے ہم ٹوٹی کے ذریعے سے پانی یا چائے کا استعمال کرتے ہیں. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, اور ایسے پیالے رہیں گے, ایسے گلاس رہیں گے جس کو وہ شراب کے جام رہیں گے خاص طور پر جس کو وہ جنت میں پئیں گے. اور آگے فرمایا لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ, اور کیا ہوگا, اس شراب کے پینے کی وجہ سے دنیا میں سر میں درد ہوتا, طبیعت خراب ہوتی, لیکن اللہ فرماتے ہیں جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں خلل پڑے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, نیز ان کی پسند کے میوے, ان کو مرغوب پرندوں کے گوشت لیے پھریں گے. اللہ جنت میں یہ بھی دے گا پسند کا میوہ جو وہ کھانا چاہتے ہیں, وہ گوشت جو کھانا چاہتے ہیں اللہ پاک وہ ان کو عطا فرمائے گا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, پھر آگے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ, اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی ایسی عورتیں ہوں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, وہ نہ اس میں بیکار باتیں سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ گفتگو. الا قیلا سلاما سلاما, صرف سلام ہی سلام کی آواز آئے گی. یہ ایک تذکرہ ہو گیا قریب والوں کا. پھر اب آگے دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, اور رہ گئے دہنی طرف والے, تو دہنی طرف والے بھی کیا ہی اچھے حال میں ہوں گے. فی صدر مخضود, اب یہ دیہاتی منظر بیان ہو رہا. دیہات میں جیسی فیسلٹیز رہتی ہے اللہ نے ویسی فیسلٹیز بیان فرمائی. دو جنت کے گروپوں کو وہی انعام ملیں گے تھوڑے سے فرق مراتب کے ساتھ. فرمایا فی صدر مخضود, وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بغیر کانٹے کی بیریں ہوں گی. مفسرین نے لکھا کہ عرب کا ایک خاص ذوق تھا کہ وہ بیر کھانا بہت پسند کرتے تھے, تو اللہ نے اس کو بیان کیا. لیکن بیر کے درخت میں کانٹے رہتے تھے, فرمایا کہ جنت میں ایسے درخت ہوں گے جس کو کانٹے نہیں رہیں گے, اور ایسے بڑے بڑے بیر ہوں گے جو ایک ایک علاقے کے لوگوں کو کافی ہو جائیں گے. وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ, تہ بتہ کیلے ہوں گے, کو کیلے بھی دیں گے اللہ. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ, لمبی چھاؤں ہوں گی. وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ, بہتا ہوا پانی ہوگا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, بہت سارے میوے ہوں گے, اتنے میوے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور فرمایا ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. آج کیسے میوے ہیں, ابھی آم کا سیزن نہیں آیا, آم ابھی نہیں نکلا, لوگ انتظار میں بنڈیوں پہ پھر رہے ہیں, آم آیا بھائی, آم آیا بھائی, نہیں آیا. کیوں؟ ابھی موسم نہیں آیا. آم کا موسم جانے کے بعد آم ملتا نہیں, موسم آنے سے پہلے ملتا نہیں. اور ایسے ہی کئی پھل ہوتے جس کا ایک موسم رہتا, اس موسم میں وہ پھل آتے. لیکن جنت میں کوئی موسم نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے جو پھل چاہے وہ ملے گا, جیسا چاہے ویسا ملے گا. ہر مرتبہ کا ذائقہ الگ ہوگا, ہر مرتبہ کا ٹیسٹ الگ ہوگا, ہر مرتبہ کی لذت الگ ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی عطا فرمائیں گے. فرمایا لا مقطوعات ولا ممنوع, جو نہ ختم ہوں گے. دنیا میں آپ دیکھو آج
आम बिकना शुरू हो जाए, 2 दिन के बाद दुकानदार कहता है कि साहब खत्म हो गया, आप स्टॉक नहीं है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और आगे अल्लाह ने फरमाया वला ममनुआ, और ना उससे रोका जाएगा कि यहां पर ज्यादा स्टॉक भरना हो, स्टॉक करना हो, नहीं देते। बोले नहीं साहब हम आपको नहीं दे सकते। फल दरख्त पे से तोड़ना है, रोका जाता, लेकिन जन्नत में नहीं रोका जाएगा। जितना खाना है खाओ, जैसा खाना है खाओ, अल्लाह की नेमतें हैं। फिर आगे फरमाया वो फुरुशिम मरफुआ, ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, हमने उनके लिए हूरें बनाई है। फजअलनाहुन्ना अबकारा, जिनको कुंवारी बनाया। उरुबन अतराबा, प्यारी प्यारी और हम उम्र बनाया है। ये तो लिअस्हाबिल यमीन, ये दाहिनी तरफ वालों के लिए हो गया। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, उनकी एक बड़ी जमात अगले लोगों में से है। व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, और एक बड़ी जमात पिछले लोगों में से है। यानी उम्मत मुहम्मदिया में भी बहुत बड़ी जमात ऐसी रहेगी जो जन्नत में जाएगी। तो ये 2 जन्नत के गिरोहों का जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया। अब देखो आगे तीसरा गिरोह, वो अस्हाब शिमाली मा अस्हाब शिमाल, और रह गए बाएं तरफ वाले। तो बाएं तरफ वालों का क्या बुरा हाल होगा। फी समूमिन व हमीम, वो आग की लिपट खोलते हुए पानी। व ज़िल्लिम मिन यहमूम, और सियाह धुएं के साए में होंगे। ला बारिदिन वला करीम, जो ना ठंडा होगा और ना फरहत बख्श होगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफीन, ये लोग तो इससे पहले बड़े नाज में पले हुए थे। व कानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, और बड़े भारी गुनाह में यानी शिर्क पर बज़िद रहते थे। व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, और कहा करते थे जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अब आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, और कहा करते थे जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे, और क्या हमारे पहले बाप दादा भी। आप फरमा दीजिए कि अगले और पिछले सब के सब एक मुकर्ररा दिन पर जरूर इकट्ठे किए जाएंगे। फिर ए गुमराह और झुटलाने वालों, यकीनन तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। फिर क्या होगा जहन्नम में, लाकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, ज़क़ूम के दरख्त खाओगे। फमालिऊना मिनहल बुतून, और इसी से पेट भरोगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे। फशारिबून शुरबल हीम, और पियोगे भी प्यासे ऊंटों की तरह। इतना पिएंगे जैसा ऊंट पीता है, लेकिन वो पानी उनके अंतड़ियों को गला के रख देगा। हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, क़यामत के दिन यही उनकी मेहमान नवाजी हो। मेरी अजीज माओ बहनों, जन्नत और जहन्नम का, जन्नतियों और जहन्नम का, जहन्नमियों का, जन्नतियों के इनामात और जहन्नमियों की सजाओं का मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने बताया। सिर्फ इस एक सूरत की चंद आयतें नहीं, बल्कि कुरान की कई आयतें जन्नत और जहन्नम के जिक्र से भरी हुई है। जरूरत इस बात की है मेरी बहनों कि हम उन आयतों को पढ़ें, उन मज़ामीन को पढ़ें, हमको समझ में आए कि जन्नत क्या चीज़ है और जहन्नम क्या चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो जहन्नम से मैंने बनाई है, तुम इसको बच जाओ तो मैं तुमको जन्नत दे दूँ, जन्नत मिलेगी। आज दुनिया में जो बहनें जहन्नम को भूली हुई है, जन्नत को भूली हुई है, उन्हें जिंदगी का कोई मकसद समझ में नहीं आता। जिस बहन को जहन्नम की खौफनाकी समझ में आ जाएगी, वो अपने जहन में जहन्नम के खौफ से अपनी जबान से कोई गुनाह नहीं करेगी, अपने हाथ से कोई गुनाह नहीं करेगी, अपने हाथ पैर से कोई गुनाह नहीं करेगी, अपने वजूद से कोई गुनाह नहीं करेगी। ये वो जहन्नम है जिससे अल्लाह बचने का हुक्म दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसी जहन्नम से पनाह चाहते थे, बार बार दुआ करते थे। उम्मत को दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, कि जहन्नम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा दी। नबी ने दुआ सिखाई। मेरी बहनों, रमजान का ये आखिरी अशरा जहन्नम से खुलासी का अशरा है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको जहन्नम के इस जहन्नम के खुलासी के अशरे में हमको अल्लाह जहन्नम से खुलासी अता फरमा। अगर हम जहन्नम से नजात पाने वालियों में शामिल हो जाएं, हमसे बड़ी कामयाब और कोई नहीं। और अगर हम खुदा न खास्ता जहन्नम में जाने वाली बन जाए तो हमसे बड़ा नाकाम और कोई नहीं, हमसे बड़े नाकारा और कोई नहीं। और याद रखो, जहन्नम से कौन बचता है? वही बचता है जो अपने आप को गुनाहों से बचाता, गुनाहों से बचा। अपने घरानों में एक माहौल बनाओ कि हम अपने घरानों में जहन्नम से बचने की फिक्र करें।